بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوب اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ آج ہماری اس کتاب کی 9ویں نشست ہے اور ہم لوگ اس سے پہلے جو ہے وہ آیت نمبر 61 تک یعنی پیج نمبر 32 تک پیج نمبر 32 تک ہم لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ آج میرا سٹارٹ جو ہے وہ پیج نمبر 33 سے ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 62۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اور ایسی اخروی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی، تاکہ اللہ ان کا اجر انہیں پورا عطا فرمائے اور اپنے فضل سے انہیں مزید نوازے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا ہی شکر قبول فرمانے والا ہے۔ اور جو کتاب قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب قرآن کا وارث ایسے لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی امت محمدیہ کو۔ سو ان میں سے اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہیں اور ان میں سے درمیان میں رہنے والے بھی ہیں اور ان میں سے اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بھی ہیں۔ یہی آگے نکل کر کامل ہو جانا ہی بڑا فضل ہے۔ دائمی اقامت کے لیے عدن کی جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ ان میں انہیں سونے اور موتیوں کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہوگی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر و حمد ہے جس نے ہم سے کل غم دور فرما دیا۔ بے شک ہمارا رب بڑا بخشنے والا، بڑا شکر قبول فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے دائمی اقامت کے گھر لا اتارا ہے، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ اس میں ہمیں کوئی تھکن پہنچے گی۔ آیت نمبر 63۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ ترجمہ: یاسین، حکمت سے معمور قرآن کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ یہ بڑی عزت والے، بڑے رحم والے رب کا نازل کردہ ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرایا گیا، سو وہ غافل ہیں۔ آیت نمبر 64۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکرم کو شعر کہنا نہیں سکھایا
اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے۔ آیت نمبر 65۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ترجمہ: اللہ ہی نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو ایک کتاب ہے جس کی باتیں نظم اور معنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس کی آیتیں بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں اور رکت کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف محو ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے یعنی گمراہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 66۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ: اور در حقیقت ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآن عربی زبان میں ہے جو سب زبانوں سے زیادہ صاف اور بلیغ ہے، جس میں ذرا بھی کجی نہیں ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ آج کا ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ ان قرآنی آیات سے سیکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ کا سننا، میرا پڑھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے اگلے نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔